بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار ان مردوں کو، ان خواتین کو، ان بوڑھوں کو، ان جوانوں کو وہ قوت حیات عطا فرما کہ اہل دنیا انہیں دیکھ کر رشک کریں، غبطہ کریں، درس حیات حاصل کریں۔ یہ وہ قوم ہے جو اس امام کی سوگوار ہے جس نے اس پوری کائنات میں سچی اور حقیقی زندگی کا سب سے بڑا شعار عطا کیا اور سچی اور حقیقی زندگی کی سب سے بڑی مثال قائم کی۔ کیا ہے سچی زندگی؟ کیا ہے حقیقی زندگی؟ ابھی میں آ رہا تھا، منبر تک آتے آتے قرآن مجید کی یہ آیت ذہن میں آئی جو سورہ مبارکہ کہف کی آیت ہے، اور جیسے ہی یہ آیت ذہن میں آئی تو دو مثال کرنے والے یہاں موجود ہیں۔ پروردگار انہیں برزق سخن عطا فرمائے۔ اے حسین، اے خطیب نو کے سنا، اے حسین، اے خطیب نو کے سنا، زندہ ساز حیات تجھ سے ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ سورہ کہف کی نو کے نیزہ پہ تلاوت فرمائی تھی، آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جو حضرات زندگی کا محدود تصور رکھتے ہیں اور توحید کا بھی محدود تصور رکھتے ہیں، جو حضرات دین کا نہایت محدود تصور رکھتے ہیں، ان حضرات کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی۔ وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ داستان ہے، افسانہ ہے، گڑھی ہوئی روایتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر خدا پر یقین ہے، اگر قرآن پر یقین ہے، اگر انبیاء کے معجزات پر یقین ہے، اگر اللہ والوں کی کرامتوں پر یقین ہے، تو جب یہ ایک سے زائد، 1 درجن سے زائد، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں کتابوں میں، جن میں سے بہت سی انتہائی معتبر کتابیں ہیں، یہ بات موجود ہے کہ حضرت سید الشہداء نے ایک بار نہیں، متعدد بار اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب ترین نشانی، عظیم ترین نشانی، شگفتہ ترین نشانی، شگفت انگیز نشانی اصحاب کہف تھے؟ بس اصحاب کہف۔ روایتیں مختلف ہیں، معتبر سلسلوں سے ہیں، مستند سلسلوں سے ہیں۔ جن کے پاس مستند سلسلوں سے اور معتبر سلسلوں سے یہ روایت نہ پہنچی ہو، وہ اپنے سلسلوں کو درست کریں، وہ اپنے سلسلوں کو درست کریں، وہ دیکھیں کہ کس سے روایت لی جانی چاہیے اور کس سے نہیں لی جانی چاہیے۔ ہم ان حضرات کے سلسلہ سند اور فقاہت اور صحت کی کیا قدر کر سکتے ہیں، جن کے ہاں واقعاً صالحین، متقین، ثقات، اللہ کے نیک بندے تو ان کے سلسلہ روات سے خارج ہیں، اور قاتلان حسین ان کے سلسلہ روات میں شامل ہیں۔ ان کے سلسلہ سند اور ان کے معیار صحت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے پاس سلسلہ سند ہے، ہمارے پاس صلحاء ہیں، ہمارے پاس ثقات ہیں، ہمیں ایک سے زائد، میں نے عرض کیا، 1 سے زائد روایتیں ہیں، اصحاب پیغمبر سے روایتیں ہیں۔ سہل ساعدی سے روایت ہے، زید ابن ارقم سے روایت ہے، اور
ابن وقیدہ سے روایت ہے، ابن وقیدہ یقیناً دشمنوں میں سے ہے، نہ جانے کتنے دوستوں اور دشمنوں دونوں نے جب روایت کی ہو تو پھر شک کا کہاں مقام رہ جاتا ہے۔ کبھی کوئی فضیلت ہوتی ہے، معلوم ہے دوستوں نے نقل کی، عقیدت مندوں نے نقل کی، امام جو لوگ امام مانتے تھے بس انہوں نے نقل کی، نہیں جو امام نہیں مانتے تھے، جو دشمن تھے، انہوں نے بھی نقل کی، پھر کیا شک رہ جاتا ہے؟ دوست نے بھی نقل کی، دشمن نے بھی نقل کی۔ صرف ظاہری طبیعی قوانین پر اگر آپ کا ایمان ہے تو پھر خدا پر ایمان لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو یہودیوں کا قول ہے نا، وہ تو خدا کے دشمنوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اعلان ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ آج بھی کھلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا علم آج بھی نافذ ہے، اللہ کی قدرت آج بھی نافذ ہے، اللہ کی ہر اعتبار سے قدرتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اگر وہ اپنے ولی، اپنے امام، اپنی حجت اور اپنے حبیب کے فرزند کو یہ قوت عطا کر دے کہ وہ قتل ہونے کے بعد نو کے نیزہ پر کہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تو کیا تعجب کی بات ہے، کس چیز کا انکار؟ لیکن بہرحال جو لوگ رسول کی معراج کا انکار کر دیں وہ اگر حسین کے فضائل کا انکار کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ میں زیادہ دیر تک فضائل پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن آپ حضرات کے اذہان ہمیشہ مستعد اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے باتیں جو ضروری زبان پر آتی چلی جاتی ہیں گزارش کرتا چلا جاتا ہوں۔ آج روز عاشور گزر گیا ہے، تو آج بطور خاص اس وقت اس طرح کی روایتوں پر غور کرنے کا موقع ہے۔ ایک سوال مجھ سے کیا تھا ایک بہت بڑے خطیب نے، خود وہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس وقت اس لیے کہ انہوں نے سوال کیا تھا مجھ سے اور میں نے جواب دیا تھا، تو کوئی تظاہر کا پہلو پیدا نہ ہو۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ امام حسین نے نو کے نیزہ پر سورہ کہف ہی کی اس آیت کی بار بار تلاوت کیوں فرمائی؟ اور اس عنوان پر میں نے اس سے پہلے خود اسی ملک میں، پاکستان میں، ملتان میں اور مختلف جگہوں پر نسبتاً ایک تفصیلی جواب دیا ہے۔ آج ان جوابوں کو جو دے چکا ہوں پہلے دہرانا مقصود نہیں ہے، آج ایک مختصر سا نیا جواب گزارش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی انسان غور کرے کہ اصحاب کہف و رقیم کا واقعہ ہے کیا، تو ظاہر قرآنی واقعہ ہے اور تاریخ میں، تاریخ اسلامی میں محفوظ ہے۔ اب کیا عرض کروں، یہاں بین قوسین ود ان بریکٹس یہ بھی ذکر کر دوں کہ دنیا میں بہت سی ثابت حقیقتوں کے منکر موجود ہیں، چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے کے بھی منکر مسیحی خود موجود ہیں، مستشرقین ہیں جو قرآن اور اسلام پر صبح شام اعتراضات کرتے رہتے ہیں، وہ اصلاً یہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا پورا واقعہ ایک کہانی ہے، ایک افسانہ ہے، ایک فکشن ہے، جسے محمد ابن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیحیوں سے سنا تھا۔ مسیحی ثقافت میں یہ داستان رائج تھی، اس لیے انہوں نے ان سے سن کے اور قرآن میں درج کر دیا، یہ ان کا اعتراض ہے۔ تو اعتراض کرنے والے تو ہر حقیقت پہ موجود ہیں، جو خود اصل واقعہ اصحاب کہف پہ اعتراض کرنے والے جب دنیا میں موجود ہیں تو آقا امام حسین علیہ السلام کی شان تلاوت پر اعتراض کرنے والے بھی اگر موجود ہوں تو کیا تعجب کی بات ہے۔ ان کے اعتراضات سے جوانان عزیز، بزرگان محترم، ان کے اعتراضات سے کبھی متاثر نہ ہوں۔ ان کے اعتراضات سے آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہنوں میں جو حقیقتیں پہلے سے راسخ ہیں ان حقیقتوں کے بارے میں کبھی شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ بس ایک مختصر سا جواب عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جن لوگوں نے اصحاب کہف کے قرآنی واقعے پر اور اس کی اسلامی تفسیر پر
نظر رکھی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جابر حکومت تھی، ظالم شہنشاہیت تھی جو مشرک تھی، کافر تھی، طاغوت وقت خود اپنی خدائی کا کلمہ پڑھواتا تھا، اپنے آگے لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا، پوری مملکت اسی کے اعتقاد کی پابند ہو چکی تھی۔ عموماً کہا جاتا ہے، معصوم سے بھی یہ روایت ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین کو اختیار کر لیتے ہیں، لوگ تو عوام الناس کسی ملک کے شہری عام طور پر اپنے حکمراں کے نظریات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تاریخ میں دیکھیے یہ ہوتا آیا ہے۔ اس ماحول میں اس وقت بھی یہی کیفیت تھی، جو موحد تھے وہ بھی اپنے کلمہ توحید کو زبان پر جاری نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کوئی جاری کرتا تھا تو سخت ترین سزاؤں کا سامنا ہوتا تھا۔ اس ماحول میں صرف 7 افراد ایسے تھے جنہوں نے ایک عظیم اکثریت کے مقابلے میں اپنی انتہائی قلیل اقلیت کے ساتھ کلمہ توحید کا پرچم بلند کیا اور اس طاغوت وقت کو شکست دی۔ اگر یہ واقعے کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اہل دنیا یہ نہ سمجھے کہ پوری اسلامی اس وقت آبادی یزید کے ساتھ تھی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور اگر تھی بھی تو وہ 7 افراد تھے، حسین علیہ السلام 72 افراد کو لے کر اس اکثریت کے مقابلے میں اس قلیل تعداد کو لے کر آئے، اور کس طرح کچلا ہے شرک کو، کفر کو، فسق کو، بدعتوں کو حسین نے کس طرح کچلا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ کہ آقا حسین علیہ السلام کے قیام، ان کے انقلاب اور ان کی قربانیوں کے بعد اب حقیقتاً قیامت تک اسلام میں نہ شرک داخل ہو سکتا ہے، نہ کفر داخل ہو سکتا ہے، نہ بت پرستی داخل ہو سکتی ہے، نہ کسی فاسق کو وہ اعتبار حاصل ہو سکتا ہے کہ خدا والوں کے مقابلے میں وہ معتبر ٹھہر جائے۔ یعنی آقا امام حسین علیہ السلام کی یہ شان تلاوت ایک عظیم پیغام بھی رکھتی ہے، مماثلت بھی رکھتی ہے۔ وہ اصحاب کہف تھے، یہ حسین تھے، اور مختلف جو شان تلاوت ہے امام کی، اس میں بار بار، یعنی یہ آیت بار بار تلاوت کی ہے۔ جوانان عزیز، میں نے تتبع کیا ہے تمام روایتوں کا، تتبع یعنی ایک ایک کر کے روایتوں کو ڈھونڈا ہے، ان کے اصل مصادر سے، اصل سورسز سے، اوریجنل سورسز سے، حدیث کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے، تفسیر کی کتابوں سے، کلام کی کتابوں سے، ثقافتی روایتوں سے، تہذیبی روایتوں سے، ان روایات کو جمع کیا ہے کہ کتنے لوگوں نے نقل کیا کہ امام حسین کے سر مبارک نے تلاوت کی ہے اور کب کب تلاوت کی ہے۔ تو 1-2 موقع نہیں آئے، کربلا سے لے کر اور شام تک متعدد موقع ہیں جہاں متعدد آیتیں امام نے تلاوت فرمائیں، صرف ایک موقع نہیں ہے، متعدد موقع اور متعدد آیتیں، یعنی گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر مبارک حسین مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، الحمد سے لے کر والناس تک مسلسل تلاوت ہو رہی تھی، لیکن جہاں کوئی ایسا نظر آ جاتا تھا کہ اس کو اس آیت کا پیغام دینا ہے، وہاں وہ آیت بلند آواز سے تلاوت فرماتے تھے، وہاں اس آیت کو بلند آواز سے تلاوت فرماتے تھے۔ چنانچہ بس 2 روایتیں حوالے میں پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں، بس اس کے بعد بیان مصائب۔ ایک موقع یہ ہے، روایتیں بہت ہیں، میں عرض کر چکا، روایتیں بہت ہیں، اگر میں تمام روایتیں راویوں کے ساتھ بیان کروں تو کافی وقت صرف ہوگا، روایتیں بہت ہیں، میں 2 روایتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ایک دمشق کی ہے، ایک کوفے کی۔ کوفے میں ایک صحابی کہتا ہے
میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. میں نے یہ آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم. جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھی، قریب سے میرے گھر کے پاس سے کارواں گزر رہا تھا، نو کے نیزہ پر ایک سر تھا بلند. میں نے سنا کہ اس سر نے کہا ان قتلی وحملی اعجب من اصحاب الکہف والرقیم. ارے میرا قتل کیا جانا، میرے سر کا نو کے نیزہ پہ بلند کیا جانا اصحاب کہف سے زیادہ بڑی نشانی ہے. میں متوجہ ہو گیا، گھر سے نکلا باہر. وہ قرآن صامت کو میں نے بند کیا. میں نے دیکھنا چاہا کہ یہ کون ہے قرآن ناطق جو اس طرح تلاوت کلام کر رہا ہے. دوسرا موقع دمشق میں ہے، جہاں خود سر مبارک نے اس آیت کی تلاوت کی ہے. تیسرا موقع راہ میں ہے. ابن وکیدہ وہ شخص ہے، حارث ابن وکیدہ، جو نو کے نیزہ پر امام کا سر تھوڑی دیر لے کے چلا. مختلف افراد بدلتے رہے. بیچ میں جب حارث ابن وکیدہ نے نیزہ اٹھایا تو دیکھا کہ سر امام نے ایک مرتبہ تنحنح کیا. ایک مرتبہ ایک آواز محسوس ہوئی جیسے کوئی زندہ انسان اپنا حلق صاف کر رہا ہو کچھ کہنے کے لیے. اور اس کے بعد میں نے یہ آیت سنی کہ سر مبارک کہہ رہا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم. میں نے سر کی طرف دیکھا تو میرا نام لے کے سر مبارک سے آواز آئی، یا ابن وکیدہ، اے ابن وکیدہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے انا معشر الائمہ احیاء عند ربنا نرزق یا نرزق عند ربنا. تمہیں کیا معلوم نہیں کہ ہم ائمہ وہ ہیں کہ جو زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے رہتے ہیں. کتنی روایتیں ہیں. جو لوگ، پھر یہی جملہ کہوں گا، دل سوزی کے ساتھ، طنز نہیں ہے، تشنیع نہیں ہے، دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. نہ توحید کا تصور اتنا محدود رکھیں، نہ حیات کا تصور اتنا محدود رکھیں، نہ نبوت کا تصور محدود رکھیں، نہ امامت کا تصور محدود رکھیں، اور ان روایتوں کا انکار نہ کریں. معجزات الہیہ کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی جاری ہے. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، آج بھی جاری ہے. بس عزیزان گرامی، حیات، زندگی، اس کی سب سے لطیف، اس کا سب سے لطیف اظہار اسی آواز سے ہوتا ہے. انسانی زندگی کا لطیف ترین اظہار اسی آواز سے ہوتا ہے. اور اسی نقطہ نظر سے میں نے یہ گزارش کی تھی اس آیت کو، جیسے یہ ذہن میں آئی ہے آج آیت کہ اے حسین اے خطیب نو کے سنا، اے حسین اے خطیب نو کے سنا، زندہ ساز حیات تجھ سے ہے. بہت پہلے بہت بڑی بحث سمیٹ کر ایک اور مطلع میں گزارش کی تھی میں نے، بس وہ مطلع گزارش کر کے اور مصائب کے چند جملے عرض کروں. دیکھیے یہ آواز، انسانی آواز، بامعنی آواز، بامعنی خطاب، یہ ایک خاص سن میں انسان کو عطا ہوتا ہے شعور. لیکن جھولے میں جو بچہ ہوتا ہے، شیرخوار بچہ، وہ عموماً خطاب نہیں کرتا. نہ جھولے میں بچہ خطاب کرتا ہے اور نہ کٹا ہوا گلا خطاب کرتا ہے. یہ دونوں جگہیں وہ ہیں جہاں آواز کا اور خطاب کا اور گفتگو کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن دونوں معجزات تاریخ میں موجود ہیں اور دونوں کی تائید میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں. تو اسی نقطہ نظر سے میں نے گزارش کی، ایک بڑی کلامی بحث کو سمیٹ کر گزارش کیا کہ آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، گہوارے مسیح سے نو کے سنا تلک، گہوارے مسیح سے نو کے سنا تلک. اللہ کے معجزات کا سلسلہ جاری ہے، زندگی کی قوت کا اظہار ہو رہا ہے. جوانوں، عزیزوں، حسین کے عزاداروں، اگر کوئی اللہ والا ہو جائے تو اس کو اللہ بہت بہت شان، بڑی کرامت، بڑا
اعجاز عطا فرماتا ہے. یہ تو انسانوں کی بات ہے، بس میں نے گفتگو تمام کی. یہ تو انسانوں کی بات ہے. آپ مسلسل مصائب سن رہے ہیں. میں آج چند ایسے مصائب گزارش کروں گا جو عموماً روز عاشورہ شاید کم ہی بیان ہوتے ہیں اور شام غریبہ کی مجلس میں کم ہی بیان ہوتے ہیں. آقا حسین کے اصحاب نے تو خوب داد شجاعت دی روز عاشورہ. اہل بیت نے داد شجاعت دی. یہ جو آپ ایک گھوڑے کی شبیہ بناتے ہیں نا، یہ امام کی سواری، یہ ذوالجناح جس کا لقب ذوالجناح ہے، آپ کو اندازہ نہیں اس گھوڑے نے کیا داد وفا دی ہے اور کیا داد شجاعت دی. عباس کے اسب با وفا کا تذکرہ 8 محرم کو سن چکے آپ. حضرت عباس نے جب اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈالا تو اس گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا تھا. آقا حسین کا جو گھوڑا تھا اس نے تو ایسی ایسی وفا اور شجاعت کی مثالیں پیش کی کہ انسانوں کی تاریخ شرما جائے. کتنی مثالیں بس چند عرض کر سکوں گا جہاں تک آپ گریہ کر سکیں اور جہاں تک میں گزارش کر سکوں. جب آخری وقت کوئی نہیں رہ گیا اور امام حسین نے اپنے فرزند سے وصیتوں کے بعد آخری سلام کے بعد رخصت لی اور میدان کی راہ لی. سید سجاد کو الوداع کہا. جناب فاطمہ بنت الحسین جو کربلا میں موجود تھیں انہیں ایک وصیت نامہ لکھ کے دیا، بیٹی یہ تم رکھنا اپنے پاس اور بعد میں جب مدینے پہنچنا تو سید سجاد کو دے دینا. اس کے بعد تمام بیویوں سے رخصت ہوئے اور جب خیمے سے باہر آئے ہیں تو ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. نظر یمینا و شمالا، کس انداز سے دائنی جانب دیکھا جہاں ہمیشہ علی اکبر موجود ہوتے تھے، بائیں جانب دیکھا جہاں عباس موجود ہوتے تھے، دیکھا کوئی سوار کرنے والا موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ خیام کی طرف، اس خیمے کی طرف نگاہ کی. فسطاط وہ بڑا خیمہ جہاں شب عاشور رات بھر اصحاب کا مجمع تھا اور صبح عاشور سے عصر عاشور تک اب وہاں لاشیں لا کے رکھ دیے گئے تھے. ایک مرتبہ دیکھا اور فرمایا یا ابطال الصفا وَيَا فُرْسَانَ الْحِجَا، ارے میرے با وفا اصحاب، اے میدان جنگ کے شیرو، اے میدان وغا کے شیرو، دیکھو حسین تنہا ہیں. اور اس کے بعد امام نے پھر ملاحظہ فرمایا. میں مختصر سے مختصر تر کر رہا ہوں. یہاں پر 2 منظر سامنے آئے ہیں، بلکہ 3 منظر. ایک تو جناب زینب نکل کے خیمے سے آئیں. کہا بھیا میں سمجھ گئی، آپ عباس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اکبر کو دیکھ رہے ہیں، اب کوئی نہیں ہے، یہ بہن حاضر ہے، میں رکاب فرس تھامتی ہوں، آپ سوار ہوں. ہائے زینب! ارے شام غریبہ سے پہلے ہی زینب کی آزمائشیں شروع ہو گئیں. عصر عاشور ہی سے بی بی زینب کی یہ خدمتیں، جس بھائی کو اپنے پورے وجود کے ساتھ زینب چاہتی تھی اسے خود رکاب فرس تھام کے قربان گاہ میں بھیج رہی ہے. ادھر جناب زینب ہیں اور ادھر ایک منظر اور ہے. آقا حسین کی وہ چھوٹی بچی، سینے پر سونے والی بچی، وہ بھی خیمے سے آ گئی، لیکن اس طرح آئی کہ کسی کی نظر نہ پڑی. نہ حسین نے دیکھا نہ زینب نے دیکھا. وہ بچی آئی اور گھوڑوں کے ٹاپوں سے، گھوڑوں کے سموں سے لپٹ کے گریہ کر رہی تھی. کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے وفادار راہوار، ارے میرے بابا کو قتل ہونے کے لیے نہ لے جا. آقا حسین فرس پر تشریف فرما ہوئے، فرس کو حرکت دی کہ وہ میدان کی طرف چلے. فرس نے یہیں
گردن جھکائی ایک مرتبہ زمین کی طرف، پھر گردن اٹھائی آقا کی طرف. آقا نے دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گھوڑا کوئی اشارہ کر رہا ہے. امام نے دیکھا وہ بچی سینے پہ سونے والی سموں سے لپٹی ہوئی. اجرکم علی اللہ. آقا حسین نے پھر بچی کو پیار کیا، بہت سمجھایا، بہن کے حوالے کیا. اور اس موقع پر یاد رکھیے گا، آج اس بچی کے بس 2 جملے عرض کروں گا. ایک جملہ یہ ہے کہ بچی نے اپنی حیرت زدہ آنکھوں سے بابا کو دیکھا اور کہا بابا اب آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ چھوٹی بچی کہتی بابا آپ بھی مرنے کے لیے تیار. آقا حسین نے بچی کو رخصت کیا اور میدان کی طرف آگے بڑھے. یہ رہوار ہے، اس نے اور بہت سے کام کیے ہیں روز عاشورہ. بہت سی باتیں ہیں جو اس راہوار سے متعلق ہیں، اور یہ داستانیں نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں. یہ واقعات ہیں. اور واقعہ کسے کہتے ہیں اور کیسے حاصل ہوتا ہے اور کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کوئی بہت ذوق رکھتا ہو تو اس فقیر کے پاس آ جائے، مباحثہ کر لے، گفتگو کر لے. اس گھوڑے نے بہت ساتھ دیا تھا. جب اکبر شہید ہوئے تھے نا، اکبر کے لاشیں تک لے جانے میں اس گھوڑے نے کس طرح آقا حسین کا ساتھ دیا تھا. جب عباس شہید ہوئے تھے اس وقت عباس کے لاشیں تک لے جانے کے لیے اس گھوڑے نے کتنا ساتھ دیا تھا. ارے عباس کے شانے کٹے ہوئے جہاں راستے میں تھے وہاں رک کے آقا حسین کو توجہ دلائی. یہاں عباس کا شانہ ہے آقا. یہاں اب سب شہید ہو چکے، چلتے چلتے یہ گھوڑا رک جاتا ہے. آقا حسین نے اس سے کہا اے میرے اسب با وفا، اب زیادہ دیر تک میں تجھ سے کام نہیں لوں گا، بس تھوڑے سے مرحلے اور رہ گئے، مجھے بس قتل گاہ تک جانا ہے. مگر یہ اسب با وفا، ایک عجیب جملہ اس وقت زبان پر آ رہا ہے، کہہ لینے دیجئے. بڑے بڑے سورماؤں کے لیے کہا جاتا ہے ارے اس وقت تو یہ ایک اسب با وفائے حسین بھی ایک لشکر کی طرح کام کر رہا تھا. جب امام حسین پر حملہ کرنے والے قریب آتے تھے تو یہ اپنی ٹانکوں سے ان پر حملہ کرتا تھا. اور بس اب تیزی سے میں چاہتا ہوں کہ مجلس ختم ہو جائے. جب آقا حسین پر ہر طرف سے تیر برسے ہیں، معلوم ہے نا، یہ تو ہر ذاکر سے سنتے ہیں آپ. کربلا میں آقا امام حسین جب تنہا رہ گئے تو آپ کے ارد گرد جو ہزاروں کا لشکر تھا، جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ تھا نشانہ بس حسین تھے. جس کے پاس تیر تھے وہ امام حسین کو تیر کا نشانہ بنا رہا تھا. جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزے سے حملہ کر رہا تھا. جس کے پاس شمشیر تھی شمشیر سے حملہ کرنا چاہ رہا تھا. ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا زمین سے پتھر اٹھاتا تھا. اور حسین اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا. میں اس وقت یہ تمام واقعات نہیں پڑھنا چاہتا تھا. ممبر پر آنے سے پہلے میرے ایک عزیز عزادار نے، جس کے اخلاص عزا کا میں خود شاہد ہوں، اور بہت سے انہوں نے خاص طور سے کہا کہ آج مولا کے گھوڑے، سواری کے گھوڑے کے واقعات ذرا سا بیان کر دیجیے گا، اس لیے میں یہ چند واقعات بیان کر رہا ہوں. آقا کے جسم نازنی پہ اتنے تیر تھے کہ جب آپ گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو براہ راست تشریف نہیں لا سکے، بلکہ تیروں پر جسم نازنی معلق رہا. اور اس موقع پر گھوڑے نے 2 خدمتیں انجام دیں بطور خاص. ایک تو خود اپنے کو جھکا دیا، یہ آگے کے دونوں پاؤں زمین پہ جھکائے، جھک گیا تاکہ آقا زمین پر آئے تو آقا کے جسم نازنی کو مزید صدمہ نہ پہنچے. اور جب امام تیروں پہ معلق اسے نظر آئے تو امام کا طواف کرتا تھا اور اپنے منہ سے ایک ایک تیر جسم امام سے کھینچتا.
بس دو تین فقرے اپنے منہ سے ایک ایک تیر کھینچتا تھا. اور جب امام اپنے سینے پہ خود زور ڈال رہے تھے، جب تمام تیر پشت کی طرف سے نکل گئے، امام نے وہ یادگار سجدہ کیا جو آدم سے لے کر روز قیامت تک تمام سجدوں کی آبرو ہے. امام نے وہ نماز ادا کی جس نے قیامت تک کے لیے نماز کو بقا بخش دی. یہ گھوڑا امام کا طواف کر رہا تھا، اور اس کے بعد قبل اس کے کہ آقا کا سر قلم ہوتا، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منظر گھوڑا بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، قبل اس کے کہ آقا کا سر قلم ہوتا، امام زمین کربلا پر ہیں، نشیب میں، قتل گاہ میں ہیں. اس گھوڑے نے ایک مرتبہ اپنی پیشانی خون حسین میں رنگین کی اور خیام حسینی کا رخ کیا. جب خیام حسینی کے سامنے پہنچا ہے، در خیمہ حسینی پر، خیمے کے اندر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز پہنچی ہے، تو جناب سکینہ خوش ہوئیں. ارے پھوپھی اماں، بابا آ گئے. رباب نے سنا سکینہ کہہ رہی ہے بابا آ گئے. ام کلثوم نے سنا سکینہ کہہ رہی ہے بابا آ گئے. زینب نے سنا سکینہ کہہ رہی ہے بابا آ گئے. سب بیبیاں در خیمے پہ آئیں. اب جو دیکھا گھوڑا خالی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، گھوڑے کی پیشانی لہو سے تر ہے، لہو سے رنگین ہے پیشانی. بیبیوں نے سینہ کو بھی شروع کی، گھوڑے کو حلقے میں لے لیا. یہ جو آپ ذوالجناح سجاتے ہیں نا، اس کا فلسفہ یہی ہے تاکہ وہ بیبیوں کی مصیبت مجسم سامنے نظر آئے اور آپ گریہ کر سکیں، آپ اس غم کو تازہ رکھ سکیں، آپ اس منظر کو ہمیشہ زندہ رکھ سکیں کہ کس طرح وہ گھوڑا لہو سے رنگین، خون حسین سے رنگین گھوڑا بیبیوں کو خبر دینے آیا تھا کہ اب حسین نہیں رہے. بیبیوں نے حلقہ کیا، ماتم شروع کیا. اسی لیے آپ بھی گھوڑے کو حلقے میں لے کے ماتم کرتے ہیں. یہ ایک غم انگیز منظر کو یاد رکھنا ہے. سب ماتم کر رہے تھے، بیبیاں ماتم کر رہی تھیں، لیکن کچھ دیر کے بعد جناب زینب نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سب تو ہیں حلقہ ماتم میں، خود سکینہ نہیں ہے. سب حلقہ ماتم میں ہیں، خود سکینہ نہیں آئیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے ادھر ادھر دیکھا وہ سکینہ ساکت، جیسے جامد، ساکت، خاموش کھڑی ہوئی ہے در خیمہ پر. بی بی نے حالت دیکھی، ایک مرتبہ کہا ام کلثوم، رباب، ارے تم ماتم کر رہی ہو، دیکھو سکینہ کی کیفیت، دیکھو سکینہ کا اس وقت رونا بہت ضروری ہے. ہاں بی بی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس وقت سکینہ کا رونا بہت ضروری ہے. ارے پھوپھی کے رہتے ہوئے، جب تک پھوپھی کے بازوؤں میں رسن نہیں بندھی، ماں اور پھوپھی کے سائے میں سکینہ رو لے، اس کے بعد تو اگر روئے گی تو تماچے کھائے گی. بی بی رباب، ام کلثوم، سکینہ کا رونا بہت ضروری ہے. بیبیاں آئیں، بیٹی سکینہ آؤ، دیکھو اب بابا آنے والے نہیں ہیں، بابا شہید ہو گئے، دیکھو گھوڑے کی پیشانی پر بابا کا لہو ہے. سکینہ نے سنی بات، بڑے وقار سے، بڑے تحمل سے، بڑے صبر سے آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی آگے بڑھی. سکینہ گھوڑے کے پاس آئی. گھوڑے نے پھر پہچانا یہ وہی بچی ہے جو سموں سے لپٹی ہوئی تھی. ایک مرتبہ گردن جھکا دی. اب سکینہ سموں سے نہیں لپٹی، سکینہ نے باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی اور ایک سوال کیا، میرے بابا کے وفادار راہوار، اتنا بتا دے، حل سقیا بھی ام قتلوہ عطشانا، ارے میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا اپنے آسا شہید کیا.
میرے بابا کو پانی پلا. بچی اپنی پیاس بوجھ گئی, بچی اپنی پیاس بھول گئی, میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا شہید کر دیا گیا. چھوٹی سی بچی کا کیا سوال ہے, گھوڑا کیا کہتا؟ بعض روایتوں میں ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں, غالباً سکینہ کا یہی سوال تھا کہ جو وہ گھوڑا برداشت نہ کر سکا, اس نے اپنا سر بار بار زمین پر اس طرح مارنا شروع کیا جیسے اپنے سر سے ماتم کر رہا ہو. بس عزیزو, آقا کی شہادت کی خبر خیمے میں آئی اور کربلا میں سورج کو گہن لگا. شام سے پہلے شام غریبہ آ گئی. طبیعی شام سے پہلے غریب الوطنوں پر, آل رسول پر شام غریبہ کے سائے آ گئے. بس شام غریبہ کے واقعات بھی مسلسل سن رہے ہیں آپ. بس ایک جملہ دو جملہ عرض کر سکوں گا, جو کچھ بھی عرض کر سکوں. اس کے بعد آپ نوحہ کریں گے, ماتم کریں گے, آپ پرسہ پیش کریں گے رسول کو, آپ پرسہ دیں گے فاطمہ زہرا کو, آپ پرسہ دیں گے جناب امیر المومنین کو, آپ پرسہ دیں گے جناب امام حسن کو, آپ پرسہ دیں گے اپنے وقت کے امام کو. بس یہ شام غریبہ جو آئی ہے بیویوں پر, یہ عجیب شام تھی, اندوہناک شام. مگر آقا حسین کی وصیت, مولا علی کی وصیت, بی بی زہرا کی وصیت, ان وصیتوں کی امانت دار زینب اپنے پوری شجاعت اور اپنے پورے صبر کے ساتھ کوہ وقار بن کے سامنے آئی. شام آئی. اب زینب نے وہ کارنامے انجام دیے جو زہرا کو انجام دینے تھے, جو علی کو انجام دینے تھے. وہی جملہ, ارے جملہ کہنا کس کا حق تھا, کس کا حق تھا کہ پروردگار ہم اہل بیت کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما. یہ یا فاطمہ کہتی, یا علی کہتے, یا رسول کہتے. اب یہ زینب ہے جو قتل گاہ میں آئی. اور بی بی زینب نے, بھئی زینب کے قتل گاہ میں آنے کے دو منظر الگ الگ ہیں. ایک منظر وہ ہے جب آقا حسین کا سر کٹا ہے لیکن ابھی جسم سلامت ہے, ابھی گھوڑے نہیں دوڑائے گئے, ابھی پامال نہیں ہوا ہے لاشا. قتل ہوتے ہی جب آئی ہیں, یہ اس وقت کی بات ہے کہ اپنے دست مبارک پر بھائی کا لاشا اٹھایا ہے اور فرمایا ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان, پروردگار ہم اہل بیت محمد کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما. آپ کی آوازیں بلند ہیں, خواتین کی آوازیں بلند ہیں, بچے بوڑھے سب رو رہے ہیں. ایک یہ وقت ہے جب زینب آئی اور اس وقت بھائی کا لاشا ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا پروردگار یہ قربانی قبول فرما. دوسرا موقع وہ تھا جب حسین کا لاشا پامال ہو چکا تھا, پسلیاں ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں. ارے جب اس وقت زینب آئی تو پھر کہا ہے انت اخی, کیا تو میرا بھائی ہے؟ کیا تو میرا بھائی ہے؟ کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ یہ زینب ہیں. دیکھیے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں جناب زینب نے. یہ صدمے, یہ فرائض کی ادائیگی, اور اس کے بعد پھر فرائض کا سلسلہ. اب شام غریبہ کے اندھیرے میں ایک ایک بچے کو تلاش کرنا شروع کیا. بی بی جناب زینب نے بچوں کو جمع کیا, سلایا, اور وہ روایت اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. خطیب شام غریبہ جناب عمدۃ العلماء قلب حسین صاحب قبلہ, کبن صاحب قبلہ, یہ روایت پڑھا کرتے تھے, ہر سال پڑھتے تھے. یہ میں ہے مگر کس قدر اندوہناک ہے. عاشور کا دن گزرا, پورا کاروان حق پیاسا شہید ہو گیا, بھوکا شہید ہو گیا. اب کچھ بنی اسد کے
گھرانوں میں کچھ ایسی با حیا، با غیرت، با وفا خواتین تھیں جنہوں نے یہ کیا کہ شام غریباں آتے ہی کچھ کھانا کچھ پانی لے کے خیام حسینی کی طرف آئیں اور اپنے مردوں کو شرم دلائی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غیرت نہیں ہے؟ رسول کا نواسا کس مظلومیت کے ساتھ شہید ہوا؟ ارے بھائی مردوں کی جنگ تھی، اب یہ عورتوں کا کیا ظلم ہے، عورتوں کا کیا جرم ہے؟ ان اسیر عورتوں کے پاس ہم تو جائیں گے، غذا لے کے جائیں گے، پانی لے کے جائیں گے. بیویاں آئیں اور حضرت امام حسین کے لٹے ہوئے کنبے کے سامنے لا کے پانی رکھ دیا اور کچھ غذا رکھ دی. بی بی حیرت زدہ دیکھ رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، لیکن بہرحال بچوں کو جگایا، اٹھایا، ایک ایک سے کہا کھانا کھا لو، کچھ پانی پی لو. مجھے نہیں معلوم کس نے پیا کس نے نہیں پیا، مگر مجھے یہ معلوم ہے جب سکینہ سے کہا، بی بی سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، آپ نے نہیں پیا مجھے پلا رہی ہیں. کہا بیٹی تو سب سے چھوٹی ہے نا. بس بی بی نے جلدی سے پیالہ ہاتھ میں لیا، اٹھی اور اٹھ کے چلی مقتل کی طرف. ایک مرتبہ بی بی نے کہا بیٹی کہاں، بیٹی کہاں؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا میں سب سے چھوٹی ہوں. ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھیا اصغر تھا، مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا اصغر تھا، میں اسے پانی پلانے کے لیے جا رہی ہوں. بی بی نے کس طرح روکا ہوگا میری بیٹی سکینہ، ارے بھیا اصغر اب اس قابل نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں سے لے کے پانی پی سکے. شام غریبہ کے مناظر آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے. سید سجاد سجدے میں ہیں. سید سجاد نے پوری شام غریباں ایک سجدے میں گزاری ہے، ایک سجدے میں گزاری. ادھر جیسے ہی بابا کا سجدہ منقطع ہوا، بیٹے نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اور اگر یہ بیٹا سجدے میں اپنا سر نہ رکھتا تو شاید آج یہ زمین و آسمان باقی نہ رہتے. یہ تو سید سجاد کے سجدے کا طفیل ہے کہ آج بھی یہ زمین برقرار ہے، آج بھی یہ آسمان کا خیمہ قائم ہے اپنی جگہوں پر. سید سجاد سجدے میں مشغول ہیں. زینب بچوں کو نگرانی کر رہی ہیں. ایک مرتبہ منظر بدلا، منظر بدلا. بی بی نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، گھوڑے پر آ رہا ہے. بی بی نے وہیں سے آواز دی اے آنے والے، خیمے جل چکے، مال لٹ چکا، مرد ذبح ہو چکے، اب کس لیے آ رہا ہے؟ اگر کچھ اور تیرے دل میں ہوس باقی ہے کل آ جانا، صبح آ جانا. بچے ابھی روئے، رو رو کے ابھی سوئے ہیں، لیکن آنے والا آتا گیا، بڑھتا گیا. بی بی فاتح خیبر کی بیٹی ایک مرتبہ جلال آیا، آگے بڑھی، لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. میں بار بار کہہ رہی ہوں آگے نہ بڑھ، بچے سو گئے ہیں. آنے والے نے نقاب الٹی، میری بیٹی زینب، بیٹی زینب، بیٹی زینب، میں تو تجھے یہ سند دینے آیا ہوں، امتحان میں کامیاب ہو گئی بیٹی، اب میں آ گیا ہوں. ارے تھوڑی دیر تو بھی آرام کر. واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، السلام علیک یا رسول اللہ، احسن اللہ لک العزاء فی ولدک الحسین، السلام علیک یا امیر المومنین، احسن اللہ لک العزاء فی ولدک الحسین، السلام علیک یا فاطمہ، احسن اللہ لک العزاء فی ولدک الحسین، السلام علیک یا ابا محمد ایہا الحسن، احسن اللہ لک العزاء فی اخیک الحسین. یا حسین